صرف یہ بے باک ہو کر یہ نہ کہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے. جیسے میں نے کہا اللہ قابض بھی ہے، وہ چاہے تو تمہارے رزق کو بند کر دے، وہ باسط بھی ہے، وہ چاہے تو کھول دے. کوئی اور تمہارا رزق بند اور کھول نہیں کر سکتا، نہیں کھول سکتا نہ بند کر سکتا ہے، چاہے جو بھی دشمن ہو تمہارا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ لکھ دیا ہے جتنا آپ نے کھانا ہے اتنا ہی کھاؤ گے. بعض اوقات ہسپتالوں میں مریضوں کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے مرنے کی حالت ہوتی ہے، اس کے منہ میں چمچ ڈال کے بھی پانی ڈال رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نکال دیتا ہے، اس لیے کہ وہ پانی اس کے نصیب میں نہیں ہے. اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو فرشتے آ کے جب اس کی نگاہیں ایک طرف جاتی ہیں نا تو فرشتے آ کے اس سے کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے سارے سمندروں کی طرف نظر دوڑائی، تیرے نصیب میں اور پانی نہیں لکھا ہوا. جتنی گندم اناج جتنا تھا سب پہ نظر دوڑا لی، تیرے نصیب میں اور رزق نہیں ہے. اب بس مکمل ہو گیا تیرا کھانا پینا، اب چلنے کی باری ہے. من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، من کل ہم فرجا، اللہ اس سے ہر تنگی کو دور کر دیں گے. ومن کل ضیق مخرجا، اللہ ہر پریشانی سے اس کو نکالیں گے. سعودی عرب جاؤ نا، دبئی جاؤ، قطر جاؤ، عرب ممالک میں جاؤ تو دیکھو اوپر لکھا ہوتا ہے مخرج، دیکھا ہوگا کبھی، ایگزٹ کا راستہ. ومن کل ضیق مخرجا، اللہ رب العزت ایگزٹ کا راستہ دیتے ہیں ہر پریشانی اور ہر تنگی سے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. استغفار کثرت سے کرو، اللہ رب العزت بہت زیادہ غفار ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ گناہ کی وجہ سے زندگی میں اتنے بوجھ ہو گئے، کہا استغفار کی کثرت کرو. دوسرا آیا کہ اولاد نہیں ہے، کہا استغفار کی کثرت کرو. تیسرا آیا کہ بارشیں نہیں ہو رہی علاقے میں، کہا استغفار کی کثرت کرو. ہر بندہ جو بھی پریشانی لے کے آتا تو کہتے استغفار کی کثرت کرو. آخر میں پوچھنے والے نے جب پوچھا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ میری بات نہیں ہے، میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں یہ کسی پیر فقیر کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. صادق المصدوق جس کی کتاب آپ پڑھتے ہو، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارشیں بھی دوں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال بھی تمہیں دوں گا، وَبَنِينَ، اولاد بھی تمہیں دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات بھی تمہیں دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بھی بہیں گی. کسی پیر فقیر کی بات نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد شہر ایک دفعہ گئے سفر پہ. پرانے دور تھے، اس وقت تو مسافر خانے ہوا کرتے تھے یا لوگ مسجدوں میں ٹھہرتے تھے. تو مسجد کے چوکیدار نے رات کو کہا کہ مسجد بند کرنی ہے، آپ یہاں سے جائیں. پہچانتا نہیں تھا، وقت کا امام ہے، کتنا بڑا ولی ہے. کچھ وقت گزرا، حضرت امام صاحب بیٹھے رہے تو پکڑ کے گھسیٹ کے اس نے امام صاحب کو مسجد سے باہر نکالا. اب امام صاحب باہر گئے تو سردیوں کا موسم تھا، ساتھ دیکھا کہ ایک نان بنانے والا ہے، نان بنا رہا ہے، تو اس کے پاس گئے تو سوچا کچھ ٹائم میں یہ نان بھائی جو ہے یہ اپنی دکان کو بند کرے گا، وہ تندور کی وجہ سے اگر تھوڑی سی گرمی ہوگی یہاں پر تو میں سردی کی حالت میں یہاں پر سو جاؤں گا. اب نان بنانے والے نے دیکھا کوئی پردیسی آدمی ہے، کوئی نیک آدمی لگتا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلے، آپ میرے ساتھ چلیں. امام صاحب کو کہا میرے ساتھ گھر چلو. اب امام صاحب کہتے ہیں میں اس کے ساتھ گیا تو میں دیکھتا ہوں قدم قدم پہ وہ استغفار پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. گھر جاتا ہے استغفار پڑھ رہا ہے، نان بنا رہا ہے استغفار پڑھ رہا ہے. تو امام صاحب جب گھر آئے تو پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تو کثیر تعداد میں کثرت سے تو استغفار کی کثرت کر رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس نان بنانے والے نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جب سے استغفار کی کثرت کی ہے اللہ نے میرے تمام کاموں کے اندر آسانی کر دی، ہر دعا میری پوری ہوئی ہے، ہر پریشانی سے میں نکلا ہوں. صرف ایک زندگی کی خواہش یہ ہے کہ میں کبھی امام احمد بن حنبل سے مل لوں.
دیکھیں اللہ رب العزت کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یہ جو مسجد سے مجھے وہ گھسیٹ کے نکالنا تھا، یہ اس نے نہیں نکالا، یہ اللہ رب العزت نے مجھے نکالا ہے۔ تیری آج یہ دعا بھی استغفار کی وجہ سے پوری ہو گئی کہ تیری آج میرے سے ملاقات ہو۔